نواز علیہ رحمت و رضوان نے ہندوستان کی سرزمین پر جو 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا، وہ کس بنیاد پر؟ کیا آپ کے پاس تیر و تلوار تھے؟ کیا آپ کے پاس آوان و انصار کی جماعت تھی؟ نہیں، بلکہ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جتنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا دین کی تبلیغ و ارشاد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خالی بھیجا ہے، تنہا بھیجا ہے۔ نبیوں کا سلسلہ دیکھیں، رسولوں کا سلسلہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس خاکدان گیتی پر بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے ساتھ آوان و انصار کی جماعت نہیں دی، بلکہ یہ نبی آئے تو تنہا آئے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے آئے تو تنہا آئے۔ کیوں تنہا آئے؟ حالانکہ بڑی بڑی طاغوتی قوتیں ان کے مقابلے میں تھی۔ نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ نمرود کتنی بڑی طاقت تھی، فرعون کتنی بڑی طاقت تھی، لیکن ان بڑی بڑی شرکس قوتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو تنہا بھیجا، بغیر آوان و انصار کی جماعت کے، بغیر فوج کشی کے، بغیر سپہ سالاری کے، بغیر اسلحے کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں بھیجا تنہا، نہ تیر و تلوار ہے، نہ آوان و انصار کی جماعت ہے، نہ اور کوئی سپہ سالاری ہے، فوج کشی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مقابلے میں بھیجا، تنہا بھیجا، بغیر تیر و تلوار، آوان و انصار کی جماعت کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو انہیں آوان و انصار کی جماعت دیتا، اور ان کے پاس سپہ سالاری ہوتی، ان کے پاس اسلحے ہوتے، طاقت اور قوت ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو جب ایک دوسرے کا، یعنی ایک طاقت کا دوسری طاقت سے مقابلہ ہوتا تو لوگ سمجھتے کہ یہ دو بادشاہوں کا جھگڑا تھا، لوگ سمجھتے یہ دو سپاہیوں کا جھگڑا تھا، لوگ سمجھتے کہ یہ دو حکمرانوں کا جھگڑا تھا، دو ملکوں کا جھگڑا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر آوان و انصار کی جماعت اور بغیر اسلحے کے اس لیے بھیجا تاکہ بغیر آوان و انصار کی جماعت کے باوجود اگر میرے یہ نیک بندے اس ان بڑی طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں کامیاب ہوں تو حق کی کامیابی سمجھی جائے، حق کا پرچم بلند ہو، حق اور اللہ کا ذکر بلند ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بڑی بڑی قوتوں کے مقابلے میں اپنے بندوں کو بھیجا، تنہا بھیجا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندے آئے، ان بڑی بڑی قوتوں کے مقابلے میں آئے تو جتنی بڑی بڑی قوتیں تھیں وہ سب کی سب ختم ہو گئی۔ نام باقی کس کا ہے؟ نام اللہ کے نیک بندوں کا ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ہے۔ اسی طرح اللہ کے انہی نیک بندوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور خواجہ غریب نواز کو پرتھوی راج چوہان جو اتنا بڑا راجا تھا، کتنا بڑا ظالم تھا، اتنے بڑے ظالم کے مقابلے میں حضور خواجہ غریب نواز کو تنہا بھیجا، بغیر آوان و انصار کی جماعت کے، بغیر اسلحے کے، بغیر فوج کشی کے۔ لیکن حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جب آپ دلی تشریف لائے اور دلی سے جب اجمیر شریف تشریف لائے، راجستھان کے اندر جو ہے، جب آپ نے اپنا اخلاق دکھلایا، اپنا کردار پیش کیا، اپنی سیرت پیش کی، جب آپ نے اپنا حسن اخلاق دکھلایا تو آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کی عظمت کو دیکھ کر لوگوں کا دل خود بخود گھائل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایسا گھائل ہوا کہ لوگ آتے تھے اور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جوک در جوک، گروہ در گروہ کہتے تھے، عرض کرتے تھے، خواجہ اب ہم کفر
کفر و ظلمت میں بہت دن رہ چکے ہیں، ہمارے دلوں سے کفر و ظلمت کو ختم کر دیجئے، ہمارے دلوں سے تاریکیوں کو ختم کر دیجئے اور کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان، آپ نے 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، اور بے شمار لوگوں کو، جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے، بے شمار لوگوں کو حضور خواجہ غریب نواز نے سیدھی راہ دکھلائی، سیدھا راستہ دکھلایا، سیدھے راستے کی پہچان کرائی۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان مدینہ شریف سے سفر کرتے ہوئے آپ جگہ جگہ آپ قیام کرتے ہوئے آپ دہلی کی سرزمین پر تشریف لائے، پھر دہلی سے آپ راجستھان کی سرزمین اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ اجمیر شریف میں جب آپ تھکے ہوئے تھے تو آپ نے پڑاؤ کا ارادہ کیا اور آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن راجا کے سپاہیوں نے کہا کہ اے فقیر یہاں سے اٹھ جائیے، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھیں گے، اور انہوں نے بدتمیزی کی۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے صرف یہ فرمایا کہ اگر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہ جائیں، آپ وہاں سے اٹھے اور چل دیے۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان تو آگے بڑھ گئے، لیکن جب راجا کے اونٹ آئے اور بیٹھے تو بیٹھے ہی رہ گئے۔ جب سپاہی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اٹھنے کو تیار نہیں، لاک مار رہے ہیں، گھوسے مار رہے ہیں، لیکن اٹھنے کو تیار نہیں۔ آخر جب تھک ہار گئے، راجا کو سارا ماجرا اور قصہ بتایا کہ اے راجا ہمارے اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں، آپ کے اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں۔ تو راجا نے کہا کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو حیرت زدہ کر دے؟ تو ان سپاہیوں نے کہا ہاں ایک واقعہ پیش آیا ہے، ایک مسلمانوں میں سے ایک فقیر آیا تھا، میں نے اسے وہاں سے اٹھا دیا اور اس نے کہا کہ اگر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہ جائیں۔ راجا نے کہا جاؤ جلدی سے اس فقیر کو تلاش کرو، اس فقیر سے معافی مانگو، اور اگر تم اس فقیر سے معافی مانگ کر اگر اپنے اونٹوں کو نہیں اٹھایا تو تمہاری خیر نہیں۔ چنانچہ یہ سپاہی دوڑے دوڑے بدحواس حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کو تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے ایک گھاٹی کی طرف جب انہوں نے دیکھا حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان وہاں قیام فرما ہے، یہ سپاہی ہانپتے کانپتے ہوئے گئے حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے، انہوں نے معافی کی درخواست کی، معافی تلافی کرنے لگے اور گریہ زاری کرنے لگے۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا جاؤ راجا کے اونٹ اٹھ جائیں گے۔ چنانچہ وہاں سے جب یہ سپاہی لوٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پہلے سے ہی اونٹ اٹھے ہوئے، سبحان اللہ، پہلے سے ہی اونٹ اٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی یہ شان ہے، اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ زبان سے کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کہنا واقعتاً اللہ کا کہنا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو وہ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔